آپ کو یہ دلچسپ ریسرچ کے بارے میں پتا ہے؟ اس روئے زمین پر ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں آتا جس وقت اس زمین پر اذان کی آواز بلند نہ ہوتی. اور چلیں اس سے اگلی بات سنیے. آپ کو پتہ ہے یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کیوں ہے؟ فجر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس روئے زمین پر 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے جب فجر کی نماز اس زمین پر نہ پڑھائی جا رہی ہو. اللہ اکبر. تو چلیے ہم اپنے لیسن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اس لیسن میں ہم 5A اور 5B کو انشاءاللہ کور کرنے جا رہے ہیں. اقول وباللہ التوفیق بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. سب میرے ساتھ اس دعا کو پڑھیے. رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. آج ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں جی؟ کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ حرف پڑھنے جا رہے ہیں گرامر میں. اور قرآنک سیشن میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ آذان. ماشاء اللہ. بولے قرآنک سیشن میں آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ آذان. اور آپ کو پتہ ہے ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آپ کی اس روئے زمین پر کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جب آذان کی آواز بلند نہ ہوتی ہو. اللہ اکبر. آپ کو یہ دلچسپ ریسرچ کے بارے میں پتا ہے؟ اس روئے زمین پر ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں آتا جس وقت اس زمین پر آذان کی آواز بلند نہ ہوتی ہو. اور چلیں اس سے اگلی بات سنیے. قرآن کا مطلب کل ہم نے بتایا تھا. کیا مطلب ہے جی لفظ قرآن کا؟ آپ کو پتہ ہے یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کیوں ہے؟ فجر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ کو پتہ ہے اس روئے زمین پر 24 گھنٹوں میں کوئی ایسا وقت نہیں ہے جب فجر کی نماز اس زمین پر نہ پڑھائی جا رہی ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سب سے پہلے فجر داخل ہوتی ہے یہ جو آپ کا مالیزیا، ملیشیا، انڈونیشیا، ان ممالک میں فجر کا وقت داخل ہوتا ہے. فجر کی اذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، چلتے 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 یہاں سے پھر مغرب کی طرف. اور جب وہاں پر رات کا وقت ہوتا ہے تو وہاں پر دوبارہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب ہے قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور اس زمین پر سب سے زیادہ بلند ہونے والی آواز آذان کی آواز. کس کی آواز جی؟ آذان کی آواز. اللہ اکبر. تو چلیے آج ہم آذان کو پڑھنے جا رہے ہیں. الحمدللہ گرامر کے اندر ہم حرف کو شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم لام، من اور عن. کون سے الفاظ پڑھیں گے؟ لام، من، عن. لام، من، عن. جی لام کی کوئی مثال دیں گے؟ جی للہ، الحمد. یہ جو لام ہے للہ یہ ہے مطلب حرف کی مثال. صرف آپ کو شوق دلانے کے لیے تاکہ پتہ چلے کہ گرامر کا لیسن کتنا اہم ہے. قرآن مجید میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں یہ حرف یوز ہوا. ٹھیک ہے جی. تو آج ہم اس حرف کے بارے میں اور اس کی مثالوں کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ آذان کہاں سے شروع ہوتی ہے جی؟ بولیے آذان کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نہیں، سب یک زبان ہو کر نہیں کہہ رہے. مؤذن کس آواز کو بلند کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. یاد رکھیے گا میری اور آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ ذوالجلال والاکرام کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، اللہ کی تکبیر کو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ہے. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر لفظ کیا ہے جی ہمارے پاس؟ اکبر. کیا لفظ ہے؟ اکبر. اب چلیں کل بھی یاد ہے آپ کو لفظ الرحمن آیا تو ہم نے اس کا کیا مطلب کیا تھا؟ لفظ الرحمن کا ہم نے کل کیا ترجمہ کیا تھا جی؟ بہت. تو یہ بہت کس کا مطلب تھا؟
جو آخر میں الف نون لگا، عربی میں جو ایسے الفاظ ان کے آخر میں الف نون لگتے ہیں ان میں بہت کا معنی پایا جاتا ہے. تو یہ جو لفظ ہے نا اکبر، ان میں معنی پایا جاتا ہے سب سے. کیا معنی پایا جاتا ہے؟ مطلب صرف بڑا نہیں، اکبر کا مطلب بڑا نہیں کریں گے، بلکہ اکبر کا مطلب کیا کریں گے؟ سب سے بڑا. اکبر کا کیا مطلب کریں گے؟ سب سے بڑا. اور آپ اس کی کوئی اور مثال دے سکتے ہیں اس طرح کے لفظ کی؟ شروع میں حمزہ آتا ہے جی. امجد، امجد کا مطلب ہے سب سے بزرگ. اشرف، سب سے زیادہ شرف والا. جی. اعلی، سب سے بلند. اکثر، سب سے زیادہ. اصغر، سب سے چھوٹا. تو دیکھیے تمام الفاظ ہیں، شروع میں حمزہ آ رہے ہیں. احمد، سب سے زیادہ تعریف والا. اللہ اکبر. اعظم، سب سے عظیم. اعلی، تو دیکھیں ہم نے کتنے پیارے الفاظ ہیں. یہ سب وہ الفاظ ہیں شروع میں حمزہ آ رہے ہیں، 4 الفاظ پر مبنی ہے اور ان میں سب سے زیادہ کا معنی پایا جاتا ہے. تو اکبر کا مطلب ہم کیا کریں گے؟ بڑا نہیں، بلکہ بولے کیا ترجمہ کریں گے اکبر کا؟ سب سے بڑا. کبیر ان کا مطلب ہے بڑا، اور اکبر صغیر یا کثیر ان کا مطلب، کثیر ان کا مطلب ہے زیادہ، اور اکثر بولے اکثر صغیر ان کا مطلب چھوٹا. اصغر سب سے چھوٹا. اللہ اکبر. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اکبر من ماذا؟ اللہ کس سے بڑا ہے؟ اکبر من، تو جواب آتا ہے اکبر من کل شیء. بولیں جواب کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء. اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. اللہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کائنات کے اندر سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے. تو خالق اور مخلوق کا مقابلہ کیسے ممکن ہے؟ بولے خالق اور مخلوق کا مقابلہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر اچھی صفت میں اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. دیکھیے دینی علوم کے اندر کل بھی ہم نے بتایا کہ نفلی عبادات میں سب سے افضل عبادت کون سی ہے جی؟ قرآن کی، دین کی تعلیم کو حاصل کرنا. اب اگلا سوال یہ آتا ہے کہ قرآن کی تعلیم میں آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کے اندر 20 علوم ہیں. قرآن مجید کے اندر 20 علوم ہیں. اللہ اکبر. اب قرآنک علوم میں سب سے زیادہ فضیلت والا علم کون سا علم ہے؟ قرآنک علوم کے اندر مطلب قرآن کے اندر آپ کی عبادات کا علم بھی ہے، ایمانیات کا علم بھی ہے، اخلاقیات کا علم بھی ہے، معاملات کا علم بھی ہے، تاریخ کا علم بھی ہے، مختلف اقوام کے بارے میں بھی بات ہوئی. قرآنک علوم میں سب سے زیادہ فضیلت والا علم ہے اللہ کی معرفت کا علم. اللہ بتائیے قرآنک علوم میں سب سے افضل علم کون سا ہے؟ بولے اللہ کی، وہ علم جس سے آپ کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے. بیسیکلی کل جو آپ نے سیکھا نا الرحمن الرحیم، یہ آپ اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت، آپ اپنے رب کو جان رہے تھے. آج جو سیکھ رہے ہیں اکبر، سب سے بڑا، یہ بھی اللہ کی معرفت ہے. بولے یہ بھی اللہ کی. تو جتنا اللہ کی ذات، اس کی صفات کے بارے میں آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اتنا آپ کے ایمان میں، بولے اتنا آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا. اللہ اکبر. اور آپ کہہ اٹھیں گے کہ اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں، اے اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں. آپ کا یقین بڑھتا جائے گا جتنا آپ اس چیز پر غور کریں گے اس کو. اب دیکھیں فجر کی اذان میں مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور اگر میں مؤذن کی اس پکار کا جواب نہیں دیتا تو کیا میں نے اللہ کو بڑا جانا؟ ٹھیک ہے عقیدے کے لحاظ سے میں اللہ کو بڑا جانتا ہوں، لیکن کیا عمل کے لحاظ سے بھی میں نے اللہ کو بڑا جانا؟ نہیں. میں اللہ کو بڑا جانتا تو میں چھوڑ دیتا اپنا کام، میں اٹھ جاتا نماز کی طرف. اللہ. تو آپ کے علم میں ہے یہ ہے اللہ اکبر کا مطلب. میرا نفس، میرے کام، حتیٰ کہ میرا کاروبار، میری ڈیوٹی، اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت
اللہ کی بڑائی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے. تو اس ذکر، یہ جو ذکر ہے اللہ اکبر، اس کی روشنی میں ہماری اللہ سے دعا کیا ہونی چاہیے؟ بولیں جی، کیا دعا لکھی ہوئی ہے آپ کے سامنے؟ اے اللہ، مجھ کو تجھے اپنی زندگی میں بڑا ماننے کی توفیق دے، یعنی کہ نفس، خاندان یا لوگوں کی بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے دے.